کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ اب میں دنیا بھر میں کسی بھی چیز کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وہ گریک ہو لیٹن ہو، اس میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ جو بھی ٹرانسلیشن ہے وہ ایز سچ ٹرانسلیشن نہیں ہے، وہ ایک اڈیپٹیشن ہے، کیونکہ آپ جس طرح لفظ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا اوپینین آ جاتا ہے یا رائے آ جاتی ہے. تو جو بھی ٹرانسلیٹر ہے، آپ قرآن کے ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، تھوڑا 19-20 کا دو ٹرانسلیشن میں فرق محسوس ہوگا. یا آج کل عربک میں وہ لفظ جس طرح استعمال ہو رہا ہے، شاید اسلام کے دور میں 1400 سال پہلے اس طرح نہیں استعمال ہو رہا تھا. تو وہ لینگویج کی انٹریکسیز یا کانٹیکٹ سمجھے بغیر اگر میں صرف ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہا ہوں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ٹرانسلیٹر ہے اس کی رائے اور اس کی عقل یا اس کی انٹرپریٹیشن آف قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ایز اپوز ٹو مے بی دی اوریجنل رائٹرز انٹینشن. پہلا سوال یہ ہے کہ جو ٹرانسفارمیشن آف لینگویج ہے وہ ان اٹ سیلف اتنی قطعی ہے کہ میں اس لفظ کے معنی کو دریافت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں اس عہد میں یا نہیں رکھتا. یہ اپنی ذات کے اندر ایک سیکولر موضوع ہے، یعنی اس کو میں نے اور آپ نے جا کر علم کی دنیا میں کوالیفائی اور ویریفائی کرنا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ معاملہ صرف قرآن سے متعلق نہیں ہوگا، یہ دنیا کی ہر زبان سے متعلق ہوگا، ہر کلام سے متعلق ہوگا. انسانوں نے جو مسلمات عقلیہ اور مسلمات تاریخ ہیں ان کو اپنے کنسنسس سے آگے منتقل کیا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، ایک ہوتی ہے انڈیویجول انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ، وہ ہر شخص اپنے اپنے طور پہ کر رہا ہوتا ہے. اس میں عقل یہ کہتی ہے کہ پرسیپشن کا دخل ہوتا ہے، آپ کی اپنی انٹلیکچوئل کانوٹیشن کا دخل ہوتا ہے، راوی کے تصرفات داخل ہوتے ہیں، زمانے کے گزرنے سے اس کے اندر آمیزش شامل ہو جاتی ہے. کوئی اس ہسٹری کے بارے میں اس قطعیت سے نہیں کہہ سکتا یار یہ وہی ایونٹ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نسلیں منتقل کرتی ہیں. جب میں کہتا ہوں نسلیں منتقل کرتی ہیں تو اس سے ایک فرق واقع ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ ایک انسانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ کسی چیز کو جھوٹ پر مبنی بنا کر کہ آج سے وہ کہے کہ چشمے کا مطلب چشمہ نہیں ہے، اس کا مطلب گلاس ہوتا ہے، آگے منتقل کر ہی نہیں سکتی، عقلاً محال ہے. کیوں؟ اتنی بڑی تعداد کو پہلے آپ نے جمع کرنا ہے کہیں پہ. مثلا اردو میں ہے نا، اس کو اردو میں لے لیں، بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی فلسفیانہ ٹاپک کو لے کر اطلاق بنانا. اردو زبان ہماری زبان ہے، اردو کے اندر آپ کو لفظ بتائیں مجھے، اس لفظ کے بارے میں آپ جائیں معاشرے کے اندر اور بولیں کہ جی مجھے تو فلاں آدمی نے بتایا ہے کہ اس چیز کا مطلب، اس ٹیبل کا مطلب ٹیبل نہیں ہے، اس کا مطلب تو دیوار ہے. تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آپ کی نفی میں کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کا معنی تواتر سے آگے منتقل ہو رہا ہے. اٹس اے کنسنسس ان اٹ سیلف. تو زبان کنسنسس سے منتقل ہوتی ہے. ایک لفظ کے 10 معنی بھی ہوتے ہیں، 20 معنی بھی ہوتے ہیں، 50 معنی بھی ہو سکتے ہیں. لفظ کے اندر تجرید بھی ہوتی ہے، گویا معنی جس سے شروع ہوا تھا وہ کرتے 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 بڑی دوسری جگہ پر پہنچ گیا. یہ سب کچھ انسانوں کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان اتنی بڑی تعداد میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب قرآن مجید دیا تو وہ کسی میوزیم میں رکھ کے اس کو رخصت نہیں ہو گئے. لاکھوں کی تعداد آپ کی زندگی میں ہے جن کو آپ وہ زبان دے رہے ہو. قرآن نے کیا کہا کلام دیتے ہوئے کہ بلسانک دے رہا ہوں، بھی تمہاری زبان میں دے رہا ہوں. یہ کوئی لفظ ایسا ہو نہیں سکتا جو تمہیں سمجھ میں نہ آئے. تو جو اولین مخاطبین ان کو تو کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے، نہیں ہوا. ان مخاطبین نے قرآن کو بالکل اسی زبان کے ساتھ آگے منتقل کیا، اور قرآن کے الفاظ کے جو معنی تھے اس کو بھی اسی تواتر سے آگے منتقل کیا. یہ تواتر آج بھی میں اخذ کر رہا ہوتا ہوں. آپ نے قائد اعظم کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے اکبر بادشاہ کو دیکھا ہے، میں مسلمات تاریخ کو اسی تواتر سے اخذ کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ محکم ترین میڈیم آف نالج ہے جس سے لینگویج ٹریول کر کے یہاں پہنچتی ہے. پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ جب ایک مترجم بیٹھتا ہے، لفظ کے 5 معنی ہوتے ہیں، وہ لفظ کا دامن پکڑ کے نہیں چلتا بلکہ اپنے ذہن سے قائم شدہ تصور ہے جس کو لفظ میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا لفظ اگر 2 شیڈز رکھتا ہے تو کانٹیکسٹ فیصلہ کن ہو جاتا ہے. لفظ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا، لفظ ہمیشہ کلام میں آ کر اپنا معنی دیتا ہے. جب میں آپ سے کہتا ہوں نا یار مجھے نظر نہیں آ رہا چشمہ لا دو، تو اب چشمہ یہ بھی اور چشمہ پانی کا چشمہ بھی، آپ کبھی مجھے پانی کا چشمہ لا کے نہیں دیں گے. تو کانٹیکسٹ ہے. قرآن مجید میں اگر کوئی شخص اس طرح کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. امت کے اندر پوری کی پوری علمی روایت موجود ہے، وہ اس کو بتا دیں گے کہ اس لفظ کا تم نے یہ معنی کیا ہے. تو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے، کلام کے سیاق کے لحاظ سے، عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے ہماری پوری امت کا علم ہے. ہزاروں علماء جنہوں نے قرآن مجید پہ غور کیا ہے، ان سب نے زبان آج آپ میں گھر پہ بیٹھ کے نہیں بنا سکتے. یہ سب کی سب سمائی ہے جو آپ سنتے ہیں وہ آگے چل رہی ہوتی ہے. تو اس بنیاد پہ تم اختلاف نہیں کر سکتے. اب آئیے پریکٹیکل سولوشن پہ. آخری آپ نے سر اس میں بھی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ چلیں ایک بیسک چیز ہے، کوئی چیز نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے وہ آبویس ہوگا، پر اگر کوئی لفظ ہے کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے ایز ڈیتھ، کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے ایز ایگزائل کہ لکھا ہوا ہے اس کو نکال دو. اب نکالنے کا مطلب ہے شہر سے نکالو، دنیا سے نکالو. یہ کیونکہ میرا تعلق قانون سے ہے، مجھے پتہ ہے کہ اسلامک جورسپروڈنس میں یہ کافی ڈیبیٹ رہی ہے. اسپیسیفک ایگزامپل ہی دے رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہوگا.
پر اس میں جب آپ جورسپروڈنس بناتے ہیں، جب آپ لا بناتے ہیں، بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ نکالنے سے مطلب دنیا سے نکالنا ہے یا شہر سے نکالنا ہے. پریکٹیکل ٹرمز میں بہت زیادہ فرق ہے. ایون دو دا ورڈ may not change, the meaning of the word may not change, بٹ جب آپ اس سے قانون بنا رہے ہیں یا جب اس سے پرنسپلس بنا رہے ہیں، زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. آ جاتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ میں نے اس کی نفی نہیں کی، فرق آ جاتا ہے. لیکن فرق آنے کے بعد کیا ہمارے پاس وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس فرق کو ختم کر سکتے ہیں، ہم اس فرق کا حل نکال سکتے ہیں؟ یعنی میرے اور آپ کے درمیان کوئی کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہے کہ جب آپ اپنی ایک تعبیر میرے پاس لے کر آتے ہیں، مثلا مثال لے لیتے ہیں نا، مثال بہت اچھا کام کرتی ہے. آپ میرے پاس ایک حدیث لے کر آتے ہیں، عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے. آپ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کا قتل کرو حتی یقولوا لا، جب تک کلمہ نہ پڑھ لے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے لفظ کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، آپ نے اس کلام کو بھی میرے سامنے صحیح پیش کر دیا. لیکن اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہے جس پہ میں آپ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں؟ تو میں کہہ رہا ہوں ہے. اگر اس لفظ کے اندر آپ نے ترجمہ ٹھیک کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کانٹیکسٹ ٹھیک بیان نہیں کیا. یہ روایت پوری اس پس منظر میں نہیں آئی، اس کے پیچھے قرآن کا ایک قانون کھڑا ہوا ہے، وہ قانون الفاظ میں بیان ہوا ہے، اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھیں تو ہدایت ہم سے متعلق ہی نہیں ہوتی. پیغمبروں کے ساتھ خاص قانون ہے. تو ہر جگہ پر قرآن مجید ہو یا دین کی کوئی ہدایت ہو، آپ جس وقت میرے پاس آئیں گے کوئی انٹرپریٹیشن مجھے بتائیں گے تو میرے پاس سب سے پہلے بیسک ٹیکسٹ موجود ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن میں اب آپ نے مجھ سے ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی، اور اختلاف ہیں قرآن مجید میں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے 10 معنی ہیں، ان پہ خود فقہ حنفی فقہ شافی نے اختلاف کیا. بڑا مشہور ہے، عورت کو آپ نے طلاق دینی ہے، عدت گزارنی ہے، اس کے بعد کتنا رہنا ہے. قروء کا لفظ ہے، مشترک لفظ ہے. اب آپ اختلاف کر کے کہتے ہیں اس سے مراد پیریڈز ہیں، کوئی دوسرا کہتا ہے نہیں اس سے مراد طہر ہے. مشترک لفظ استعمال ہو جاتے ہیں بسا اوقات، زبان میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں بہت سارے لفظ. بلا کا لفظ ہے قرآن مجید میں آیا، عنایت کے لیے بھی آتا ہے، آزمائش کے لیے بھی آتا ہے. فیصلہ کن کیا چیز ہوگی؟ فیصلہ کن کلام ہوگا، اور کلام آپ کے پاس موجود ہے، کانٹیکسٹ اس کا وہاں پر موجود ہے. تو میں آپ سے ڈیبیٹ کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو تم یہاں پر اس سے مراد اگر طہر لے رہے ہو، پیریڈز نہیں لے رہے، تو پیچھے پڑھو کیا کہا جا رہا ہے. پیچھے کہا جا رہا ہے کہ عدت کیوں ہوتی ہے؟ استبراء رحم، پیٹ خارج، تو اس وجہ سے پیریڈ سے پتہ. تو گفتگو ہو سکتی ہے. اختلاف یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا. اختلاف ہونے کے بعد علم ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اختلاف کیا اور میرے پاس اب کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس لیے کہ زبان کے اندر طاقت نہیں ہوتی. زبان اگر قطعی نہ ہو تو ہم اس دنیا میں کبھی فیصلہ نہ لکھیں، کبھی کوئی جج فیصلہ نہ لکھے، کبھی میں کلام کر کے خط نہ لکھوں. مجھے پتہ ہے کہ میرا مدعا میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں. آپ پڑھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، اور غلطی کیوں ہوتی ہے اس کو بڑا اچھا ایک فکرے میں بیان کیا غامدی صاحب کے استاد نے، مولانا فرائی. انہوں نے کہا 2 وجہ سے ہوتی ہے، قلت علم اور قلت تدبر. غور و فکر نہیں کرتے. آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں، 2 وکیل بیٹھ کے 2 انٹرپریٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں، بالکل کر رہے ہوتے ہیں نا. اس کے بعد آپ جج کے پاس چلے جاتے ہیں یا کوئی اپیل دائر کر دیتے ہیں، جج بتایا تھا جی میرا اس معاملے میں یہ نقطہ نظر ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص یا قلت علم کا شکار ہوتا ہے یا قلت تدبر کا، غور و فکر نہیں کر رہا ہوتا. تو قرآن ایک کانٹیکسٹ میں مربوط کلام ہے، متفرق اقوال ذری نہیں ہے کہ آپ نے ایک جملہ وہاں سے اٹھایا اور اس کا کوئی بھی معنی کر لیا. وہ شروع سے آخر تک محفوظ ترین ہے، اس کی زبان محفوظ ہے، اس کے اسالیب محفوظ ہیں. لہٰذا قرآن کو جب عام آدمی پڑھتا ہے، اور یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں، پورے قرآن کو پڑھ جائیں، 10 سے 15 ایسے مقامات ہیں جہاں کے پر انٹرپریٹیشن کے یہ اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، ناٹ مور دین دیٹ.